رانا صاحب آپ کی شاعری میں جس قلندرانہ تیور کو ہم دیکھتے ہیں وہ آپ کے مزاج کا ظاہر ہے، وہ آپ کے مزاج کا بھی حصہ ہیں، اور اردو اکیڈمی جیسے یو پی اردو اکیڈمی، میں آپ سے بہت بے تکلفی سے اس لیے بات کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا، کہ چونکہ آپ ریڈیو نہیں ہیں، آپ ٹی وی نہیں ہیں، آپ اردو کی تاریخ جو ہے اس کو محفوظ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کہیں بھی آپ مجھ سے پوچھ لیں جہاں میری کمزوری ظاہر ہو رہی ہو، جہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، ممکن ہے کہ جسے زمانہ سماج لوگ سمجھتے ہیں غلطی ہے یا، تو ممکن ہے ویسا نہ ہو۔ جی جی بالکل نہیں، ورنہ رانا صاحب جو آپ نے استعفیٰ دیا یو پی اردو اکیڈمی سے، تو ظاہر ہے آدمی اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اور سارے تعلقات استعمال کر کے کہیں پہنچتا ہے، اور اللہ نے آپ کو ویسے ہی وہ سب چیزیں دی ہیں، اور آپ کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی، اور ہم یہ اول دن سے یہ سوچ رہے تھے کہ منور رانا صاحب یہاں زیادہ دن ٹکیں گے نہیں، چونکہ وہ جو کرنا چاہیں گے وہ حکومت یا ہم لوگ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم لوگ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ چل چلاؤ والا کوئی آدمی آئے، تو وہ ایک دن ہم نے اخبار اٹھایا تو دیکھا کہ منور رانا صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ میں نے کہا ہاں، جو ہم نے سوچا تھا ہونا یہی تھا۔ منور رانا صاحب، آپ کی شاعری میں ماں کا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے، اس سے پہلے غزل محبوبہ کے ارد گرد ہوتی تھی، آپ نے محبوبہ غزل کی بنائی، لیکن وہ محبوبہ ماں تھی، وہ ماں جو منور رانا کی بھی ماں ہے، اور وہ ماں جو ہماری اور سب کی ماں ہے۔ تو یہ آپ نے غزل کی محبوبہ کو، غزل کی جو محبوبہ ہماری چلی آ رہی تھی، اس میں آپ نے ماں کو شامل کر دیا، اور ماں کے ذریعے آپ نے اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی، اور آپ نے پہنچایا، اور وہ ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لگتا یہ ہے کہ ماں کے تعلق سے یا تو آپ بہت جذباتی ہیں، ہونا چاہیے، یا کہیں نہ کہیں ماں کی وجہ سے آڈینس جو ہے، وہ جو آپ کو سننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں ان سب چیزوں کو، تو آپ کو لگتا ہے ہاں یہ ایک ذریعہ ہے آڈینس کو اپنے ساتھ جوڑنے کا، یا جو سامعین ہیں وہ ماں کے ذریعے ہمارے ساتھ زیادہ جڑ پائیں گے، تو ایک طرح سے اس لفظ ماں کو یا تو آپ کے جذبات ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کیش کیا جائے، دونوں میں سے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ ہمارا جو رائے بریلی شہر ہے بہت چھوٹا سا شہر ہے، لیکن جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جی، تو اس کی مٹی میں انکار کی طاقت بہت ہے۔ جب سونیا گاندھی نے انکار کر دیا تھا کہ ہم پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، تو اس کے ایک دن پہلے میں بھیمنڈی میں تھا اپنے دوستوں کے پاس، جب ان لوگوں نے مجھے چھیڑا کہ کل تو آپ پردھان منتری کے علاقے کے آدمی ہو جائیں گے، ہم نے کہا وہ تو ہم پیدائشی ہیں جی، لیکن یہ ہے کہ سونیا گاندھی ریفیوز کر دیں گی۔ تو وہی ہوا، جب دوسرے دن ریفیوز کر دیا تو لوگوں نے مجھے چھیڑا، دوستوں نے کہ یار یہ آپ کو کیسے معلوم تھا؟ وہ سمجھے کہ شاید پولیٹیکلی ہم بہت اویئر ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب میں اس شہر کا معمولی سا آدمی بڑی سی بڑی اس طرح کی چیزوں پر ٹھوکر مارتا ہوا چلتا ہے، تو وہ تو ہمارے شہر کی خاتون اول ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں مولانا علی میاں پیدا ہوئے، ہاں، میں نے ان پر میرا مضمون بھی ابو الحسن علی ندوی صاحب، میں نے وہ اکیلے عالم دیکھے، اور ہوں گے وہ لال میں ثواب، کہ جو ان کی شیروانی میں رفو، تو کرتے میں رفو، اتنے بڑے سے میں ان کو دیکھتا آیا تھا، اتنے بڑے سے 5-6 برس سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا گھر آج بھی ویسے ہی ہے، جو ایسے ہی سئی ندی کے کنارے کچی پکی اینٹوں کی ایک سیڑھی ہے، اس سے جا کر کے بڑے بڑے عرب کے امیروں کو، روسا کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، وہی نماز پڑھتے ہیں آج بھی اتنی تمام، یعنی آپ سوچیے کلید بردار کعبہ کہلاتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کی چابی انہیں دی گئی تھی، ویسے ہی ان کا گھر، ویسے ہی ان کا۔ ملک محمد جائسی، شیر شاہ سوری نے انہیں اعزاز دینے کے لیے بلایا تھا، صرف وہ ہنس دیا ان کی اولیاء دیکھ کر، اس نے منع کر دیا، اس نے کہا نہیں، تو مجھ پر ہنس رہا ہے کہ کمہار پہ ہنس رہا ہے۔ تو یہ جو انکار کی جو قوت ہے جو رائے بریلی کی مٹی میں، یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ دیکھیے کہ کہیں آپ نے سنا کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو لوگ ہرا دیں، پاگل ہو جائیں۔ 77,000 ووٹ سے اندرا گاندھی کو ہروا دیا انہوں نے جب ضد پر آئے۔ تائمن یہ کہ ہے ہمارا خیال ہے وہ اس شہر کی مٹی میں کچھ یہ
کچھ کریکنس ہے جی وہ کچھ ایسا ہوگا, کچھ کریکنس ہے کہ وہ اس چیز کو وہ قائم نہیں رہ سکتی, وہ چھوڑ سکتی ہے, توڑ سکتی ہے, منع کر سکتی ہے. تو اسی مٹی میں تو ہم بھی جنمے, تو وہ بواس تو ہوگی ہمارے یہاں. تو اب جب یہ مٹی جا کر ہوگی کے نہیں بلکہ ہے, اب یہ مٹی جا کے کلکتے کی مٹی میں ملی, جہاں بغاوت اور انقلاب اور سب برا ہے, تو بہت ٹیڑھا ہو گیا. جب میں امیش چندر کالج سے, جب میں محمد جان ہائر سیکنڈری اسکول سے میں نے جب ہائر سیکنڈری کیا, اور مجھے جب امیش چندر کالج میں جب بی کام میں میرا داخلہ میرے والد نے کرایا, تو میرے سب بہت سے بنگالی دوست بھی تھے. ظاہر سے شاعری کا شوق تھا, ہم لوگوں کو بھی شاعری کا شوق تھا. میری کتاب بنگلہ میں بھی آئی ہے, شاعری کی نہیں ہے, نثر کی ہے, نقشہ بہین باڑی. تو بہرحال وہ سب بنگالی میں ساتھ بیٹھتے تھے کافی ہاؤس میں, ادھر ادھر جہاں اڈے بازی کرتے تھے. تو وہ مجھے چھیڑتے تھے, کہتے تھے کہ دادا جب ہمارا بنگلہ ساہت انگریزوں سے پنجہ لڑا رہا تھا تو تمہارا اردو غزل رنڈی کے کوٹھے سے اتر رہا تھا. بات تو بری لگتی تھی, لیکن بات تو کہیں نہ کہیں سچ تھی. دوپٹے کو آگے سے دوہرا نہ اوڑھو, نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل, بتی جلا کے دیکھ لے سب کچھ یہیں پہ ہے, بنیان میرے نیچے ہے شلوار اس طرف, بکری میں کرتی ہے بکرا زور لگاتا ہے. یہ ساحل احمد صاحب کا شعر ہے, شب خون میں چھپا تھا. یہ اس زمانے میں 32 برس پہلے میں نے اس کو انٹرویو میں شامل کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل شاعری تو ایسی ہی تھی. یعنی وہ شاعری جو آپ اپنی ماں بہن کے سامنے نہ پڑھ سکیں, وہ گالی تو ہو سکتی ہے, اسے ہم شاعری مان ہی نہیں سکتے. جس شاعری سے آپ سماج میں اچھائی نہیں پیدا کر سکتے ہیں, وہ شاعری ہے ہی نہیں. اس سے آپ اور اسے آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. جس قلم سے آپ سچ اور ایمانداری نہیں لکھ سکتے ہیں, اس قلم سے نعرہ ڈالنے کا کام لے لیجیے آپ, اس سے لکھنے کا کام نہیں لینا چاہیے. تو جب ہمیں ہمارے دوست احباب سب اس طرح سے چھیڑتے تھے, تو مجھے لگتا کہ ہاں یہ ہماری اردو شاعری میں یہ زیادہ ہو گیا, بہت ہو گیا. ہم تم ہو شب وصل جو تنہا تو مزہ ہو, ہم سے ہو ادب دور حیا تم سے جدا ہو, وغیرہ 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 وغیرہ. تو میں نے یہ سوچا کہ نہیں, جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت میری محبوبہ ہو سکتی ہے, تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی. یہ وہ زمانہ تھا جب مشاعرے میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, میں مشاعرے میں آیا ہی نہیں تھا. مشاعرے میں 28 سال کے بعد آیا ہوں. مشاعرے سے پہلے میں اسٹیبلش شاعر تھا, اب باقاعدہ چھپتا تھا میں. یہ تو مشاعرے میں ایک حادثے میں آیا. اب یہ ہے کہ نصیب اچھا ہے کہ مجھے آپ جہاں بٹھا دیجیے گا وہی دکان چلنے لگے گی. اب یہ میرا نصیب ہے. میں نثر لکھنے لگا تو اب لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ منورانہ شاعری میں تھوڑا کمزور ہے, نثر ان کی بہت اچھی ہے. میں نظامت کرتا تھا اس زمانے میں, لوگوں نے کہا یار نظامت چھوڑ دو, تم شاعر اچھے ہو, تو میں نے نظامت چھوڑ دی. تو اب یہ نصیب کی بات ہے. میں اب ٹرانسپورٹ لائن میں آیا, اس میں نے بہرحال بہت کم عمری میں بہت پیسہ کمایا, عزت کمائی. میں ڈراموں میں کام کرتا تو بڑے بڑے ڈراموں میں نے لکھے اور کام کیے. 21 برس 19 برس کی عمر میں اسٹیٹس مین نے ہماری تصویر چھاپی تھی. بنگلہ دیش ڈرامہ سیکنڈ آیا تھا میرا نیشنل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں. یہ شاید نصیب ہے کہ آپ کہیں ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا ہو جاتا ہے. منور رانا صاحب, آپ کی جو یہ محنت جو آپ نے کی ہے, جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے بہت جلدی ترقی حاصل کی, کہو ذل الہی جو آپ کا شعری مجموعہ ہے, اس میں یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ آپ نے کس طرح محنت کی, سب چیزیں حاصل کیں. آپ نے ڈرامے لکھے, ڈرامے اسٹیج بھی کیے, اور پھر آپ اس طرف کیوں نہیں چلے گئے, شاعری کی طرف کیسے آپ کا رخ؟ ہاں دیکھیے, ہوا یہ کہ شاعری کا شوق تو تھا. ہمارے خاندان میں کوئی شاعر واعر نہیں تھا, سب مولوی تھے, بڑی بڑی داڑھی. بلکہ ہماری اہلیہ پچھلے دنوں زیادہ ہمارے خاندان کا 90% حصہ پاکستان میں سب چلے گئے ہیں. تو میری جب میں اپنی اہلیہ کے ساتھ گیا تھا 2005 میں, تو ہم سے کہیں گے توبہ پورا خاندان داڑھا ہی داڑھے نظر آتے ہیں ہر طرف, تو سب مولوی ہیں سب. ہم ہی اس میں خراب ہوئے, شاعر ہوئے, کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. ہم بی آر اشارہ, شاید آپ نے نام سنا ہو, جنہوں نے بہت ہی وہ زمانے میں چیتنا اور ضرورت اور کون فلمیں بنائی تھیں. تو میرے بڑے عاشق تھے, وہ مجھے بمبئی لے جانا چاہتے تھے فلم میں کام دینے کے لیے. وہ کلکتہ آئے, میرے والد سے بھی ملے کہ آپ اس کو اجازت دے دیجیے. میرے والد ان سے کہا بھائی یہی میرا بڑا لڑکا ہے, یہی میرا کماؤ پوت ہے, یہی بہرحال اس کو آپ. تو میں بہرحال میں نہیں گیا ان کے ساتھ, میں ڈرامہ وغیرہ میں کام کرتا تھا. اسی زمانے میں میرے والد بیمار ہوئے. میں اچانک ایک دن میں اسپتال گیا, تو خیر وہ لیٹے ہوئے تھے اسلامیہ ہاسپٹل میں.
مجھے مجھ سے وہ ناراض رہتے تھے, کہتے تھے نچنیا ہے سالا, گانا ڈانس یہ وہ. یہ جو الکا یاگنی کا محمد عزیز یہ سب میرے ساتھ اسٹیج پہ پروگرام کرتے تھے. یہ لوگ کیسے اچانک امیر بن بیٹھے, یہ سب تھے بھیک میرے ساتھ مانگنے والے. تو جس میں بھی ہم رہے ہمارے ساتھ کے لوگ سب بڑے ہی بڑے ہو گئے سب. تو صاحب میرا لیے کہ وہ میں گیا تو والد صاحب کے یہاں آنسو بہ رہے تھے یہاں. تو ہم گئے, ہم لپٹ کے, ہم نے ابو کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں بیٹا ٹھیک ہے. میں نے پھر بھی کہنے بیٹا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نہیں لوٹے تو تم اپنی ماں کو اور اپنے بھائی بہنوں کو پال لو گے. میں نے کہا آپ ایسا کیوں سکتے ہیں ابو؟ کہنے وعدہ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس دن کی بات سے کہاں کے ڈرامہ اور کہاں کے فلم کہاں کا یہ, میں آ کے ٹرانسپورٹ میں شروع میں جب میں ٹرانسپورٹ میں بیٹھتا تو میرا جی نہیں لگتا تھا, پکڑ کے لے جایا جاتا. میں آگے اماں سے جھگڑا کرتا تھا, میں کہتا تھا میں نہیں بیٹھوں گا, بڑے میاں کو بولیے گھر سے نکال دیں. تو اماں سمجھاتی تھی بھیا جنجال اچھا ہے, کنگال اچھا نہیں ہے. اچھا اس سے پہلے میں جب 9ویں-10ویں میں تھا تو میں نکسل موومنٹ میں تھا. ان 17 لوگوں میں میرا نام تھا جن کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا آرڈر تھا. بھبھوتی چکرورتی اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر ڈیٹیکٹو ڈپارٹمنٹ تھے. انہوں نے میرے والد کو بلا کر کے بتایا کہ آپ کے لڑکے کا شوٹنگ آرڈر نکل چکا ہے. میرے والد نے مجھے پکڑا, مطلب مجھے لے گئے, اس کے سامنے حاضر کر دیا بھبھوتی چکرورتی. میں 17 سال 18 سال کا تھا. خیر اس نے ہم سے بلا کے پوچھا اے تمہار کے؟ ہم نے بابا اچھے کی نام اچھے؟ ہم بولے سید انور علی. وہ کھڑا ہو گیا, اس نے ایک تھپڑ مجھے مارا ڈپٹی کمشنر نے. اس نے کہا شور بچہ اے تو بھدر لوگ کے تمہیں بابا بولچو لজ্জা আসছে نا, تو شریف آدمی تو اپنا باپ بولتا ہے. تو اس نے کہا اے تمہیں کولکاتہ چھوڑ داؤ. تو میرے والد نے خوب, وہ تو ایک ہی تھپڑ مارا تھا وبھوتی چکرورتی نے, باپ نے خوب کوٹا گھر پہ لا کے. اس کے بعد گھر سے نکال دیا. خیر اس کے بعد پھر میں کلکتے کے باہر چلا گیا. میں ٹرک پہ گھومتا تھا, میں 2-2.5 سال ٹرک پہ رہتا تھا, کلکتے نہیں آتا تھا. تو بڑی دنیا دیکھی بہت سب ادھر ادھر جو بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سب مشاہدات تھے زندگی کے جو الٹ پھیر اس طرح سے, یہ سب میرے ساتھ لگے رہے. تو جب کہاں میں اتنا باغی تھا اور کہاں یہ کہ جب والد جب رونے لگے تو میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیا. میں ٹرانسپورٹ میں بیٹھنے لگا کر کے, ٹرانسپورٹ میں. اب میں نے کہا کہ نہیں یہی ہے. ایک جگہ محبت کرتے تھے وہاں عشق فیل ہو گیا. وہ جس سے عشق کرتے تھے اس کی شادی بینک کے اسٹاف سے ہو گئی. میں لاخیرہ تھا شہر کا, تو محبت ہار گئی, پیسہ جیت گیا. تو میں نے سوچا کہ نہیں دولت سے محبت تو نہیں تھی مجھے, لیکن بچوں نے کھلونوں کی طرف دیکھ لیا تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں اب یہ کرنا چاہیے کہ مجھے پیسہ کمانا چاہیے, اور اتنا نام کمانا چاہیے, اتنا نام کمانا چاہیے کہ ریڈیو ہو, ٹی وی ہو, اخبار ہو, رسالہ ہو, لوگ ہوں, عوام ہو, خواص ہوں, وہ کہیں بھی جائے تو اس کو منورانہ دکھائی دیں. اس کی سزا صرف یہی ہے. اس کے 70-80 خطوط میرے پاس تھے. جب اس کی شادی ہو گئی اس کے 5ویں دن میں نے اسے اپنے گھر پہ بلایا اور سب خطوط اس کے واپس کیے, اور کلکتے کو خیر بات سیلوٹ کر کے میں الہ آباد چلا آیا. الہ آباد آ کر کے میں نے پھر نئی زندگی شروع کی ٹرانسپورٹ کی. 2-3 سال میں وہیں لگا رہا. جب اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا تو اس کے بعد میں پھر لوٹ کر کے کلکتہ گیا, اور میں نے اپنے ٹرانسپورٹ کو میں نے بلڈ اپ کرنا شروع کیا. پھر برک بانڈ, لپٹن, ٹاٹا, GKW, HMV, نمبر آف کمپنیز کا میرے پاس میں ٹرانسپورٹ کا کام تھا. ہماری گاڑیوں پہ لکھا رہتا ہے غزل میں غالب, سنگیت میں غلام علی, چائے میں لپٹن, سب کی رائے لپٹن چائے. تو پھر اپنا ہم اس میں لگ گئے پیسہ کمانے میں. مجھ سے لوگ یہ کہتے کہ یار یہ کہاں شاعری اور کہاں یہ ٹرانسپورٹ کا کام, یہ تو بڑے الگ ہیں. تو میں کہتا دیکھو ابھی میری زندگی جو ہے یہ ریل کی پٹری ہے. میری شاعری اس پر سے گزرتا ہوا ایک بچہ, میرا کاروبار ایک بھاری بھرکم انجن. صرف وقت کا فرق ہے, ٹائمنگ الگ الگ ہے, اس لیے بچہ بھی محفوظ ہے, انجن بھی چل رہا ہے. تو جتنے دن کام کرنا ہوتا تھا یہ ذہن میں رہتا تھا کہ جب گھر میں بٹوارے ہو گئے تو میرے باپ نے 30 برس ٹرک چلایا تھا, مجھے اس سے نکلنا ہے, اپنے آپ کو نکالنا ہے. تو میں اس میں لگ گیا. تو میں اپنا ٹرانسپورٹ کا کام کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے یہ سب خوبیاں تو ہم میں تھیں ہی. تو ایب جوئی سے اگر فرصت ملے تو سوچنا دوستوں کچھ خوبیاں بھی حضرت رانا میں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر میں نے اپنا شاعری واری کرتا رہا.
ऐसे ही छपता था, ऐसे ही तफरीह लेता था। اور آج منور رانا صاحب آپ دنیا کے جتنے اچھے رسائل نکلتے ہیں ان میں چھپتے بھی ہیں، اور دنیا میں جتنے اچھے اسٹیج شو ہوتے ہیں یا مشاعرے جہاں بھی ہوتے ہیں، منور رانا اگر نہیں ہے تو اس کی کمی لوگوں کو کھلتی ہے. لیکن منور رانا صاحب جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا، مجھے بھی یہ ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ آپ کی شاعری کے مقابلے میں آپ کی نثر جو ہے وہ بہت جاندار ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی، دیکھیے اصل میں جہاں تک شاعری کا، اس میں جب میں آپ کی شاعری کو بھی پسند نہیں میں نہیں آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اٹ ادروائز. ہم یہ کہہ رہے ہیں جب غالب نے یہ کہہ دیا تھا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھ سے جیسے کسی نے یہی بات پوچھی تو کہ آپ نثر کی طرف کیوں متوجہ ہوئے، تو میں نے کہا کہ میری ایک کتاب میں نے اپنی بیوی کے نام ڈیڈیکیٹ کی ہے، تو اس میں نے لکھا ہے کہ رینا کے نام میں نے جن کو غربت کے دنوں میں بھی ایسے رکھا جیسے مقدس کتابوں میں مور کے پر رکھے جاتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے اس جذبے کو شعر میں ڈھالنے کی کوشش کی لیکن ڈھال نہیں پایا، لہذا مجھے سہارا لینا پڑا نثر کا. اب نثر لکھتا ہوں میں. اور بہت کمال کی نثر لکھتے ہیں آپ. نہیں شاعری بھی میری کمال کی ہے. ہاں مطلب یہ کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو چیختے ہیں نا، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ جو 50، دیکھیے شاعری از ناٹ ون ڈے کرکٹ میچ مسٹر زمرد مغل. اس کا فیصلہ جب 100 برس کے بعد ہونا ہے، 50 برس کے بعد ہونا ہے. کنٹمپریریز کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں. غالب کا معاملہ یہی ہے، غالب کو اس کے زمانے میں اس طرح تھوڑی پذیرائی نہیں. ہم نے یہ نہیں مانا کہ دیکھیے ایک تو جیسے سب سے بڑی بات ہے میں آپ کو بتاؤں، کسی انٹرویو میں بھی آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ ہم نے یہ بتایا مجھے غالب پسند ہے، فیض پسند نہیں، یا یہ پسند ہے. یہ بہت چھوٹے لوگ بولتے ہیں، یہ جو بہت جو انفیریٹی کمپلیکس لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں، جو اپنے گھر میں اپنے مزدور، اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے مزدور باپ کی تصویر نہیں لگاتے ہیں، یہ وہ بولتے ہیں. ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے، اردو والا، ہندی والا، کوئی بھی پوچھتا ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے ہم نے انڈیویجولی کسی کو پسند نہیں کیا ہے، یہ ہمارا خاندان ہے پورا. تو ہم نے کہا جیسے ہمارے خاندان میں جب شادی ہوتی ہے تو ٹرک ڈرائیور بھی آتا ہے اور ٹرک کا مالک بھی آتا ہے، ڈپٹی کمشنر بھی آتا ہے اور ایک معمولی سپاہی بھی آتا ہے، کیونکہ یہ سب میرے خاندان کے فرد ہیں. تو ہم نے کہا عبدالحمید عدم سے لے کے داغ دہلوی تک یہ سب میرے خاندان کے فرد ہیں. میں نے سب کو پڑھا ہے اور سب کو اسی احترام سے دیکھا ہے کہ یہ سب ہمارے یہاں آئے ہیں ہماری کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے. تو شاید میری خوبی جو بھی ہو وہ یہی ہو کہ ہم نے بہت ایمانداری سے ہم نے پڑھا. ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک کتاب ترتیب ہم نے دی ہے ابھی، مطلوں کی کتاب، تو اس میں یہی ہے کہ پہلے ہم جیسے یہ غزل دیکھتے دیکھتے غزل پہ پہلے ہم نام یوں انگلی رکھ دیتے ہیں کہ نام نہ معلوم ہو کہ زمرد مغل کی غزل ہے، مطلع پڑھتے ہیں پھر ہٹاتے ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کا نام پہلے پڑھ لیں، یہ فالتو ہوگا. تو کہنے کا مطلب ایمانداری سے زندہ رہنا بہت دشوار کام ہے، اور ادب میں ایمانداری سے زندہ رہنے کے لیے منورانہ بننا پڑے گا. منورانہ دوسرا نہیں ہوتا ہے. منور رانا صاحب، اعزاز و اکرام جو ہیں اور مشاعرہ خاص طور سے اب جو ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ ایک طرح کی کرتب بازی بنتا جا رہا ہے جو آپ کے بعد. دیکھیے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے؟ فیکٹ دیکھیے ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو منور رانا صاحب یہ سچائی ماننی پڑے گی کہ آہستہ آہستہ نہیں. یہ تو میں نے کہا یہ تو کوئی نیا، میں نے 10-12 برس پہلے میں نے ای ٹی وی کے انٹرویو میں کہا تھا کہ مشاعرے کا اسٹیج اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر کوئی شریف آدمی اپنی ماں کا خط بھی نہیں پڑھ سکتا. لیکن خرابی اس کی کیا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جب قیصر قلندر مرحوم ان کا انتقال ہو گیا، جب وہ مشاعرہ کرتے تھے اس میں کوئی بھی مشاعرے والے کو نہیں بلایا جس کو آپ مشاعرے والا کہتے ہیں. تو جب آپ مجھے اپنے یہاں نہیں بلائیں گے تو میں آپ کے یہاں میں نہیں جاؤں گا. اس طرح سے رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ جو مشاعرے میں جو اس طرح کے سب شاعر دکھائی دیتے تھے وہ سب غائب ہوتے چلے گئے، جو ایک فاصلہ ہوتا چلا گیا. کہ آپ مطلب یہ کہ ہم آج بھی یہی کوشش میں رہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو مطلب جو پڑھے لکھے جو جینوین ہے، لیکن جو جینوین ہے وہ فرعون علیہ السلام ہوئے جا رہے ہیں. وہ بالکل اکڑے ہوئے گھوم رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور صاحب وہ تو غالب و میر ہیں. تو اب غالب و میر اپنا جا کر کے جاہلوں میں بتا دیں غالب و میر ہے، لیکن اب اگر بابا کو کوئی آ کر کے بتایا کہ غالب و میر کیا ہوتا ہے تو اپن تو نہیں مانیں گے ایسے. تو منور رانا صاحب یہ دونوں طرف جیسے آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جینوین لوگ آپ کی طرف آئیں اور جینوین لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں ہم تو بہت بڑے علامہ ہیں ہم ادھر نہیں جائیں گے،
تو دونوں طرف کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے مشاعرے کی حالت آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی ہے. نہیں مشاعرے آہستہ آہستہ نہیں، مشاعرہ ٹوٹلی خراب ہو چکا ہے. اور مشاعرے کی یہ بات منورانہ ہی کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا. مشاعرہ ٹوٹلی خراب ہو چکا ہے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ مشاعرہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس کے اسٹیج پر بیٹھ کر کوئی شریف آدمی اپنی ماں کا خط نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ بات 10 برس پہلے میں نے کہی تھی ٹی وی پر. میں سب میں مانتا ہوں میں، لیکن اس کی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ جی وجہ آپ دیکھیں نا، مطلب آپ پورے شاعروں کو کنڈم کر دیں گے، سب کو خراب کہہ دیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. مشاعرے میں بھی شاعری تو ہے. آپ جو اچھے برے ہیں آپ ان کو کنڈم کر دیں. معاف کیجئے گا، یہ جو اتنی غزلیں جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چھپائی میں، راحت اندوری کے برابر ایک مصرع نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ میں ببانگ کے دوال بول رہا ہوں، ایک مصرع کھینچ نہیں سکتے ہیں، ایک مصرع تراش نہیں سکتے ہیں. باقی یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسی دکان ہوگی آپ ویسے ہی مال رکھیں گے. سبزی کی دکان میں ہیرا رکھیں گے تو ہیرے کا دام گر جائے گا. ہیرے کی دکان میں سبزی رکھیں گے تو سبزی نہیں بکے گی، کوئی آئے گا ہی نہیں. تو یہ دکانداری کا معاملہ ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ بھئی مشاعرے میں ایسا نہیں کر آپ نے کوئی شعر سنایا اور لوگوں نے اس کو داد نہ دی ہو. فراق صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر کسی شعر پہ بہت داد مل جاتی تھی تو کہتے تھے کیا میں نے کوئی خراب شعر سنا دیا؟ اچھا شعر تو بیک وقت سب کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. یہ تو ہمیں بھی معلوم ہوئی جو 6000 کا یہ مجموعہ ہے، یہ سامعین نہیں ہے، یہ مجموعہ ہے. اس میں سننے والے تو 400 200 800 600 لوگ ہیں، لیکن یہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے. اب اس کو آپ بالکل کنڈم کریں. کیوں کنڈم کریں کہ اچھا آپ دیکھیں کہ جیسے مشاعرہ ایک کسوٹی ہے. اگر آپ کا شعر نہیں ہے تو وہاں کامیاب نہیں ہوگا. جو شاعری کے لیے تمام جو رموز چاہیے، لیکن اب جو یہ جو چھپاس والے جو ہیں بیچارے، یہ چھپاس والے ہیں، 3 شعر کہیں گے پھر بولیں گے 2 اور کہہ لیں، پھر 2 اور کہہ لیا. اس کے بعد لکھا مکرمی آداب، آپ کا پرچہ دیکھا، 3 غزلیں بہت اچھی تھیں، آپ کے چندے کی رسید بھی بھیج دی، 3 ممبران کو اور فون کر دیا ہے، ایک صاحب سے میں بات کر رہا ہوں، اپنا نمبر نکالنے کے لیے 15,000 روپے دیں گے، اور اس طرح سے وغیرہ وغیرہ. یہ 3 غزلیں بھیج رہا ہوں، آپ چھاپ دیجیے گا. گزارش یہ ہے کہ خط ضائع کر دیجیے گا. کبھی کبھی کوئی ٹکڑا ظہیر انصاری جیسا ہوتا ہے وہ خط بھی چھاپ دیتا ہے، تحریر نو والا. تو شاد عارفی کا شعر ہے کہ میں نے پھولوں کو وہاں دیکھا ہے، آپ دیکھیں گے تو عبرت ہوگی. معلوم 150 پرچے کا مدیر ہے، وہ ایسا اکڑ کے چل رہا ہے جیسے خواجہ الطاف حسین حالی چلا آ رہا ہو. کیا مطلب ہوا صاحب؟ یہ دیکھیے، یہ مطلب نہیں ہوا کہ اگر منور رانا کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ مل جائے تو ہم کسی بڑے کی داڑھی نوچنا شروع کر دیں. یہ کوئی مطلب نہیں ہوا. اب ٹھیک ہے، اگر مجھے ایوارڈ مل گیا ہوگا، لیکن جو میرے بڑے ہیں وہ میرے بڑے ہیں، بہرحال بڑے رہیں گے. ویسے ہی آپ بہت سالوں کے بڑے ہیں اور وہ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ بڑے رہیں گے. نہیں، ہماری بات تو چھوڑ دیجیے، ہم تو مطلب الگ کیس ہیں.